السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل يورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جس چیز کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یعنی قرآن کریم۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے معزز اور مکرم اور تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ تو جب قرآن اللہ کا سب سے افضل کلام ہے تو جن لوگوں کی نسبت قرآن سے جڑ جائے اور جن لوگوں کا تعلق قرآن کریم سے ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک گھر میں ہمیں علماء کرام کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ علماء کرام کی زیارت کرنا
اور علماء کو دیکھنا اور علماء سے مصافحہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی مخلوق اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مشغلہ اور جنہوں نے اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ رکھا ہے، چاہے وہ قرآن کو پڑھتے ہوں، چاہے وہ قرآن کو پڑھاتے ہوں، چاہے وہ قرآن کو سیکھتے ہوں، چاہے وہ قرآن کو سکھاتے ہوں، کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کوئی انسان ہیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اگر کوئی ذات اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتی ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی حقیقی معرفت اپنے دل میں بسا لی ہے، جن کا چلنا، جن کا رہنا، جن کا سونا، جن کی عبادت کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں کہ جن کاموں میں یہ لوگ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہے تو وہ عالم ہے۔ اس لیے یہ علماء کرام کی جماعت، یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی جماعت ہمارے لیے باعث خیر ہے اور ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی یہ لوگ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس روایت میں سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، صحابہ کو بتلا رہے ہیں، اے میرے صحابہ کی جماعت، قرب قیامت میں جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، اللہ تبارک و تعالی علماء کی جماعت کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے، اللہ تبارک و تعالی علماء کی جماعت کو ختم کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہمیں بتلائیے، آپ ہمیں سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے علماء کو کیسے اٹھا لیں گے، اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالی علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں سننے کی بات ہے، غور سے سننے کی بات ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنْ يُقْبَضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تبارک و تعالی اس علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا کر
اس علم کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چند سالوں میں بڑے بڑے علماء جن کو جبال علم کہا جاتا تھا، جن کے لوگ علم کو تسلیم کرتے تھے، جن کے علم کا ایک مقام تھا، جن کے علم کا ایک چرچا تھا، لوگ دنیا میں ان کو بڑے عالم سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا اور ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے غلط سلط مسائل معلوم کریں گے، اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق غلط سلط مسائل بتلائیں گے۔ اور پھر آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ضلوا فاضلوا، وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ان علماء کا اس روئے زمین پر رہنا ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، علماء تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، شریعت کے مسائل کو بتلانے کے لیے اور شریعت کے مسائل کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے اس روایت میں آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث بنایا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام یہ درہم و دنانیر کے، مال و دولت کے، جائیداد کا اپنا کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام اگر کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں، کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں، اور شریعت کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور شریعت کو نافذ کرانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اگر کسی کو وارث بناتے ہیں تو وہ اس انسان کو بناتے ہیں جس کو اللہ نے علم دیا ہو، جس کے اندر اللہ نے اس علم کو ودیعت کیا ہو، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو رکھا ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کسی کو مال و دولت جائیداد کا وارث نہیں بناتے، بل یورث العلم، بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، یہ علم اللہ کی عطا ہے، یہ علم اللہ کی طرف سے انسان کو دیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ بڑے عالم
بن جائیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ علم کو جاننے والے بن جائیں، اگر ہم یہ چاہیں شریعت کے احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، تو بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کے چاہے ہم اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے جو پیغامات مجھے دیے ہیں، اللہ نے جو اسلام کی تعلیمات مجھے دی ہے قرآن کی شکل میں تو اس کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو اس کو بانٹنے والا ہوں۔ اس لیے جب میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں اس کو بانٹنے والا ہوں، تو آگے فرمایا بس میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنے علم کے لیے، اللہ جس کو چاہے کار نبوت کے لیے، اللہ جس کو چاہے اس دین اسلام کی تعلیم کے لیے، اس دین اسلام کی ترویج کے لیے، اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ ہماری اور تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اگر ہم چاہیں کہ اس علم کو حاصل کر لیں تو میرے بھائیوں نہیں کر سکتے، جب تک کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رضا حاصل نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کی تعلیم اور یہ علماء کی جماعت ہمارے لیے باعث خیر ہے، باعث سعادت ہے۔ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، آپ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں، اے لوگو اگر تم سے ہو سکے تو طالب علم بن جانا، اور اگر تم طالب علم نہیں بن سکتے تو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اگر ہو سکے تو عالم بن جانا، یعنی علم دین کو نافذ کرنے والے اور علم دین کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جانا۔ اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ تم عالم نہیں بن سکتے، علم دین کو حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے، تو آپ نے فرمایا او مستمعن، اے لوگوں ان کی باتوں کو سننے والے بن جانا۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم عالم نہیں بن سکتے، علم دین کو حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے، ان علماء کی باتوں کو سننے والے نہیں بن سکتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا او محبن، اے لوگوں تم ان علماء سے محبت کرنے والے بن جانا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا تم عالم نہیں بن سکتے، علم دین کو حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے، ان کی باتوں کو سننے والے نہیں بن سکتے، ان سے محبت کرنے والے نہیں بن سکتے، تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا ولا تکن الخامسہ، لوگوں پانچویں قسم کے مت بن جانا، ورنہ تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی، دنیا میں تمہارا وجود باقی نہیں رہے گا، دنیا میں تمہیں ذلت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا فتبغض العلم واہلہ، لوگوں علم والوں سے اور علم سے بغض مت رکھنا، ان علماء سے، ان حفاظ سے، ان قراء سے کبھی بغض مت رکھنا۔ اگر تم نے ان سے بغض رکھا، تم نے ان سے دشمنی کی، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں ذلیل کر دے گا، تباہی تمہارا دنیا میں مقدر بن جائے گی۔ اس لیے اے میرے مسلمانوں، سنو، غور سے سنو، اگر ہمیں خیر دنیا میں چاہنی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھلائی کے ساتھ زندگی گزاریں، خیر کے ساتھ زندگی گزاریں، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف
سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں علماء سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں علماء سے اپنے تعلق کو قائم کرنا پڑے گا، ہمیں ان قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے آشناس کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔